الرحمن الرحیم. سو گائز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انیس الفقہا کے اندر ہم نے مختلف ابواب پڑھ لیے، کچھ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، کچھ ہم نے ختم کیے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کتاب الطلاق. کتاب النکاح کے فوراً بعد ہم کتاب الطلاق شروع کرتے ہیں. اس کتاب کے اندر یعنی اس چیپٹر کے اندر ہم طلاق کے بارے میں کہیں گے کہ طلاق کیا چیز ہے، what is its mean in literary sense and what is in technical or in Sharia perspective its mean. So and what are the types of طلاق and different چیزیں ہم پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. طلاق جو ہے فی اللغہ، لغت میں رفع القید، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رفع القید. رفع القید یعنی قید کا ختم ہو جانا. دیکھو ایک اردو کا قید ہے، اردو کا قید کا مطلب ہوتا ہے جیل میں جانا، اس کو عربی میں سجن کہتے ہیں، اس کو قید نہیں کہتے. قید عربی کو ہر اصول اور ضابطے میں رہنے کو قید کہتے ہیں. مثلا کوئی بندہ یونیورسٹی صبح جاتا ہے 8:30 بجے، پھر وہ 1 بجے آتا ہے، تو یہ بھی قید ہے، وہ ایک قیدی ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ ایک قاعدے کو فالو کر رہا ہے، وہ ایک شیڈول کو فالو کر رہا ہے، وہ ایک رول کو فالو کر رہا ہے. سو عربی کے اندر اس کو بھی قید کہتے ہیں. رفع القید، قید کا ختم ہو جانا. کس طرح؟ یعنی ابھی تک میاں بیوی ایک دوسرے کی قید میں تھی، میاں اس بات کا موصول تھا، اس بات کا رسپانسبل تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نان دے دے، نفقہ دے دے اور کسوا دے دے، یعنی کپڑے دے دے. ابھی تک جتنا بات چل رہی تھی وہ تو ہو رہی تھی، لیکن ابھی تک اب اس کے بعد طلاق کے بعد وہ قید نہیں ہے. طلاق کے بعد اس پر میاں پر ایسی کوئی بھی ذمہ واری نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی پر ایسی کوئی ذمہ واری ہے کیونکہ میاں اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا. تو اس کو کہتے ہیں مطلقاً. مطلقاً بالکل جو ہم کہتے ہیں نا مطلقاً، تو اردو کا لفظ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. اطلاق کے ساتھ بالکل نفس القید کا ختم ہو جانا. یقال اطلق الفرس اذا خلاہ. عرب لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم نے فرس کہتے گھوڑے کو اپنے اس سے مہار سے ہم نے کھول دیا، تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اس کو اطلق کہتے ہیں. یعنی اطلق یطلق طلاق. تو یہ جو طلاق کا لفظ ہے اس کا عربی میں معنی ہوتا ہے گھوڑے کو اپنے مہار اپنے رسی سے کھولنا. تو یہ کھول گیا تو یہ بھی جائے گا، تو یہ قید سے ختم ہو گیا. شرع میں کیا ہے؟ شریعہ کا پرسپیکٹو میں ہے رفع القید ثابت بالنکاح. اس قید کا رفع ہو جانا، اس قید کا ختم ہو جانا جو کہ نکاح کے ذریعے میاں یا بیوی پر دونوں پر وہ آیا تھا، جو کہ نکاح کے ذریعے وہ کمپلسری بن چکا تھا، جو کہ نکاح کے ذریعے وہ ایک رشتہ بن چکا تھا. اب وہ رشتہ قید وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں رفع القید ثابت بالنکاح which has been proved by the نکاح. الان وہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ادھر لغوی تحقیق کی، آپ اس کو پڑھ لیں خود، اتنا نہیں ہے، میں آپ کو اس کے اندر سے ٹرمینالوجیز بتا رہا ہوں. نیچے آئے، اندر کوئی اور ٹرمینالوجی تو نہیں ہے، یہ سارا انہوں نے لغوی تحقیق کیا. ٹھیک ہے، اس کے مصادر وغیرہ. اچھا، ایک اچھی بات کی ہے انہوں نے، بہت اوتھینٹک. اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طلاق 3 کیوں ہے، طلاق 3 مرتبہ کیوں ہے، طلاق طلاق طلاق، یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کان الطلاق ثلاثا. طلاق از دی اس کے اندر جو ثلاثن کا صفت ہے، یعنی یہ 3 مرتبہ کوئی بیوی کوئی شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا. ولم یکن اربعا، اس میں 4 دفعہ نہیں ہے، او اثنتین، یا 2 دفعہ بھی نہیں، نہ کم ہے نہ زیادہ، 3 ہے. لان ابن آدم علی 3 درجات، کیونکہ ابن آدم جو ہے، انسان جو ہے وہ 3 درجوں پہ ہوتا ہے. 3 درجوں پہ: درجۃ الجسد، انسان کی باڈی کا درجہ، و درجۃ الروح، روح کا درجہ، و درجۃ القلب، اور قلب کا درجہ، دل کا درجہ. یعنی یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ انسان 2 جسموں سے نہیں، اور نہ 2 روحوں سے، نہ یہ 2 جسموں سے ہوتی ہے سب سے پہلے، پھر 2 روحوں سے ہوتی ہے، پھر 2 دلوں سے یہ نکاح ہوتی ہے. یعنی یہ رشتہ اس طرح قائم نہیں ہو جاتا. تو جہاں پر صرف جسم رہ جاتی ہے، روح اور دل ساتھ نہیں دیتا، تو وہاں پر یہ رشتہ پھر
اپنی تقویت اور اپنی مضبوطیت میں نہیں ہوتی. فَإِذَا طَلَقَ امْرَأَةً جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، حرجت من جسدہ تو وہ اس کے جسد سے نکل جاتی ہے. وَإِذَا طَلَّقَ طَلَّقَتَيْنِ جب وہ دوسری مرتبہ اس کو طلاق کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، حرجت من روحہ تو وہ اس سے روح سے بھی اس کا جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو جاتا ہے. وَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا جب وہ تیسری مرتبہ اس کو طلاق دیتا ہے، خرجت من قلبہ تو وہ اس کے دل کے ساتھ جو اس کا رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لا تحل حتى تنكح زوجا آخر ابھی یہ اس میں جو ہے نا کیا ہوگا، ابھی تک وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ کسی اور سے شادی نکاح کر کے وہ اس کے پاس نہ آئے. تو وہ جو طلاق ہے پھر اس کو کہتے ہیں طلاق بینون، طلاق بائن. ہم اب انشاءاللہ بعد میں اس کا ڈسکس کریں گے کہ بائن میں کیا ہوتا ہے. طلاق ثلاثہ کے ساتھ جب وہ طلاق دیتا ہے طلاق بائن تو وہ طلاق پھر وہ اس طرح پروسیجر کرتی ہے. ہاں پھر ہے الکنایا، دوسری ٹرمینالوجی الکنایا. ما استتر المراد به کنائے میں کیا ہوتا ہے کہ مراد جو آپ کا ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ میں مراد نہیں ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ میرا مراد نہیں ہے، میرا مراد کچھ اور ہے. جو میں بول رہا ہوں میرا مراد یہ نہیں ہے، میرا مراد کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. کنائے کی مثال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرو. تو اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو ماروں گا، میں تو پیٹوں گا، میں تو اس کو، لیکن میں اف نہیں کروں گا، لیکن میں اف نہیں کروں گا، تو کیا یہ مراد ہے اس آیت کی؟ نہیں. اس آیت کی مراد تو وہ ایکسٹریم لیول بھی ہے اور آپ کو منیمم لیول سے شروع کر کے آپ کو کہتا ہے کہ اف نہ کرو بالکل آخری درجے میں، اور ایکسٹریم لیول تو منع ہی منع ہے. تو اس کا دوسری مثال یہ ہے کہ مثلا کسی لڑکی کا وہ شوہر بہت ہو گیا، وہ مر گیا، اور کوئی بندہ اس سے یہ کہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، تو آپ بہت خوبصورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بندہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ اس کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں. کنایتن اس کا مراد یہ ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ کچھ اور رہا ہے. تو اس طرح کنائے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم بول رہے وہ ہمارا مراد نہیں. ما استتر مراد بھی، مراد بھی جو ہے وہ استترا، وہ اس پہ پردہ آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حقیقتاً کان او مجازن. اب اگر کوئی لڑکی جو ہے نا وہ سمجھدار لڑکی ہو تو وہ سمجھے گی کہ ہاں یہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ اتنی سمجھدار نہ ہو تو کہے گی ہاں میں تو ہوں، میں تو یہ پرانا کریم بھی یوز کر رہی ہوں، اور میں تو ہر ہفتے وہ اس میں یا پارلر پہ بھی جاتی ہوں، سیلون میں بھی جاتی، تو وہ کسی اور سینس میں لے لے گی. تو کبھی کبھی حقیقتاً اس نے حقیقت میں یہ بات لے لی، اور کبھی کبھی یعنی جو الفاظ اس نے کہے تھے سامعہ نے، متکلم نے، سامعہ نے بھی وہی لے لی، لیکن کبھی کبھی مجازن کے معنی میں بھی وہ مراد لے سکتے ہیں. صحیح میں اس کی تعریف ہے الکنایۃ ان یتکلم بشیء ویرید غیرہ. کسی چیز کے بارے میں کلام کر رہا ہوں لیکن میرا مراد کچھ اور ہے. کسی چیز کے بارے میں کلام کر رہا ہوں لیکن میرا مراد کچھ اور ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایا. پھر نیچے بھی آئے. ہاں الکنایۃ کلام، سارے کنایہ کی ڈیفینیشن ہے. الکنایۃ کلام استتر المراد بینہ، جس سے مراد جو ہے وہ استترا، وہ چھپا ہوا ہے، بالاستعمال، استعمال کے ساتھ. وان کان معناه ظاہرا، کبھی کبھی اس میں ظاہری معنی ہوتا ہے، پھر لغت میں سواء کان المراد به الحقیقہ او المجاز، کبھی کبھی مجاز اور کبھی کبھی حقیقت میں بھی یہ ہوتا ہے. تو دیکھو اس کے کنایہ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لی. اب ہم پڑھتے ہیں اچھا ایک اور بات دیکھو، کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کنائے میں
کنایے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک چیز کی یعبر عن شیء، کسی چیز کی تعبیر کی جاتی ہے لفظاً، لفظوں کے ساتھ، ومعنى بلفظ غیر صریح، اور اس کا معنی جو ہے وہ کنفیوزیبل ہوتا ہے، وہ صراحت میں نہیں ہوتا، اس کے اندر تصریح نہیں ہوتی، اس کے اندر تشریح نہیں ہوتی، یعنی وہ جو ہے وہ زیادہ تر کیا نہیں واضح نہیں ہوتا. لغرض من الاغراض، اس میں سے غرض، اور غرض کیا ہے کہ سامنے والے کو ہم یہ بات جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کون سا معنی لے رہا ہے، حقیقت کا معنی لے رہا ہے یا مجاز کا معنی لے رہا ہے. اب میں تعریض پڑھ کے پھر اس پیراگراف کو پڑھتا ہوں. تعریض کیا چیز ہے؟ تعریض بھی ہے بالکل اسی طرح کی کوئی چیز ہے، دلالتا لها فی ذکر شیء، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے تعریض بھی اس میں بھی ہم کلام کو ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیز ہماری مراد ہو لها فی ذکر، اس کے اندر اس کی ذکر ہوتی ہے. دیکھو کوئی بندہ کہہ رہا ہے ما اکبہ البخل، بخل کتنی بری چیز ہے. لیکن دیکھو ایک شخص ہے، میرا دوست ہے، میرے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے ریسٹورنٹ پہ کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیا. اب بل دینے کا وقت آ گیا، تو اب میں اس کو کہوں اور میں بل پے کر رہا ہوں، اور پیتے وقت میں اس کو کہوں کہ ما اکبہ البخل، یہ بخل کتنی بری چیز ہے. بائی دا وے میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انت بخیل جدا جدا، کہ اب بخیل ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں ما اکبہ البخل، یہ بخل کتنی بری چیز ہے. بس بائی دا وے میں یہی اس کو کہنا چاہتا ہوں. لیکن اس کو تعریض کہتے ہیں کہ تم کسی اور کو بات کرنا چاہتے ہو لیکن ڈائریکٹلی نہیں، اینڈ ڈائریکٹلی. تصریح میں کیا ہوتا ہے خلاف التعریضی، اس میں تعریض کے خلاف ہوتا ہے. آپ ڈائریکٹلی کسی کو کہتے ہیں انت بخیل، بس بات ختم، انت بخیل، بات ختم. دیکھو تعریض کنایہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں چیز چھپی ہوتی، جو آپ بول رہے وہ آپ کی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور تعریض میں یہ ہے، تعریض میں یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اس چیز کو انڈائریکٹلی نظر آ رہی ہے کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے. دیکھو کنایہ میں اور تعریض میں فرق کرنا. کنایہ میں آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، کوئی کلو بھی نہیں ہے، آپ بہت خوبصورت ہے، تو کسی لڑکی کو یہ کہنا کہ آپ بہت خوبصورت ہے، اس کی بہت کچھ کلو بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مراد میرا یہی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن کسی کو یہ کہنا کہ ما اکبہ البخل، بخل بہت بری چیز ہے، تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ بندہ جو سامنے ہے یہ بخیل ہے، اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بخل بہت بری چیز ہے. دوسری مثال اس کو بہت اچھی انہوں نے دی ہے کہ فلان طویل النجاد، کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ نجات کہتے ہیں کسی اوپر سڑک یا جگہ جو ہوتی ہے اوپر، اسی طرح موڑا ٹائپ ہوتا ہے نا، کوئی اونچی سڑک ہوتی ہے تو اس کو نجات کہتے ہیں. تو کوئی بندہ عربی میں جب کہتے ہیں طویل النجات، ابھی طویل النجات کا مطلب اونچی سڑک، بہت لمبی اونچی سڑک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب طویل القامہ، یعنی یہ بندہ قامت میں اس کی جو لینتھ ہے وہ بڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی ہے. تو دیکھو طویل النجات اونچی سڑک، اس سے کیا مراد ہے کہ یہ تاکہ کنایا ہے، مراد کچھ بول کچھ اور رہا ہے لیکن مراد کچھ اور ہے. دیکھو کثیر الرماد، رماد کہتے ہیں اس کو جو ہم ہے تو ہوتے ہیں نا، جو ہم کچھ جلا کے ایشز، وہ جو باقی رہتے ہیں نا ایشز کو، تو رماد اس کو کہتے ہیں. دیکھو ایشز، اب میں کہتا ہوں کثیر الرماد، یہ جو بندہ ہے نا یہ کثیر الرماد ہے، اس کے پاس بہت سے ایشز ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ابھی اس کا مطلب ہے وہ مضیاف، کہ وہ مہمان نواز بندہ ہے، جب کوئی آتا ہے تو اس کے لیے کھانا بناتا ہے، اس کے لیے چائے بناتا ہے، اس کے لیے مختلف چیزیں بناتا ہے. تو اس سے وہ جو ایشز بنتی ہے نا اس کے گھر میں، تو وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے. دیکھو آپ کو اس سے پہلے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہو گئی ہوگی کہ یہ جو کنایا ہے اس کثیر الرماد سے اور مضیاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو عربی کے اندر اس کو پتہ چلتا ہے. تو دیکھو کنایا میں اور تعریض میں یہی ڈفرینس ہے کہ تعریض میں کوئی چیز جو بول اس کے اندر کلو ہے اور کنایا میں نہیں ہے. تصریح میں تو بالکل ڈائریکٹلی آپ کچھ بول رہے ہیں، انت بخیل. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کا کیا معنی؟ اسم لما اريد به ما وضع له، کوئی چیز، کوئی کلمہ کسی کے لیے بنا ہے اور آپ اسی کے لیے اس کو یوز کریں. مثلا اسد،
اسد شیر کو کہتے ہیں عربی میں، تو میں اسد کو اس جنگلی اسد کے لیے ہی یوز کر رہا ہوں، یہ اس کے لیے عربی کے اندر بنا ہوا ہے. یہ میرے ساتھ قلم ہے، قلم کو میں اسی قلم کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کسی اور چیز کے لیے نہیں. تو اس کو کہتے ہیں حقیقت، یعنی جو لفظ اس کے لیے بنا ہے اسی چیز کے لیے یوز کرنا، اس کو کہتے ہیں حقیقت. آگے آتے ہیں ایک اور مجاز. مجاز میں یہ ہے کہ جو لفظ بنا ہے کسی چیز کے، آپ اس کے لیے اس کو یوز نہیں کرا. مثلا میں کہتا ہوں خالد اسد، خالد شیر ہے، تو خالد کے لیے یہ لفظ نہیں بنا ہے، یہ تو اس جنگلی جانور کے لیے بنا ہے، لیکن میں خالد کے لیے کیوں یوز کر رہا ہوں؟ کیونکہ خالد کے اندر کوئی صفت ہے اس کی طرح. دیکھو لما اريد به غیر ما وضح له، جب ہم کوئی معنی لیتے ہیں غیر ما وضح له، اور اس سے وہ اس کے لیے بنا نہیں ہوتا. بَيْكَتْ تسمیت الشجاع الاسد، جب کہتے ہیں یہ اسد کی بالکل اسد کی طرح شجاعت، یعنی اس کے اندر وہ صفت ہے. اچھا یہ 3-4 چیزیں ہم نے پڑھ لی. اب ہم پڑھتے ہیں تفویض. تفویض کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالہ کرنا. ٹھیک ہے، تفویض کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کسی چیز کا کیا کرنا، صاحب بنانا، اس کو دے. مثلا میں آپ کو بولوں کہ یار اگر میں نے یہ فلانا کام کیا نا تو آپ مجھے 2 تھپڑ مارنا، اگر میں نے نا اس بندے کو گالی دی تو مجھے 2 تھپڑ مارنا. تو اب یہ میں نے آپ کو تفویض دے دی، آپ کو حق دے دیا کہ یو کین بیٹ می. بٹ جعل الحریت التصرف فی امر من الامور الاخرى، تصرف کا کسی کو کرنا، کسی کو اجازت دینے، چینجز کا کسی کو. لیکن نکاح کے اندر تفویض کسے کہتے ہیں؟ تفویض اس کو کہتے ہیں التزویج بلا مہر. جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کو کہے کہ میں آپ کے ساتھ بلا مہر، آپ سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتی، بس آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تفویض. اس کو کہتے ہیں تفویض. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفویض کہتے ہیں اس کو. اور اس عورت کو مفوضہ کہتے ہیں. اس عورت کو کیا کہتے ہیں؟ مفوضہ. اور اس کام کو کہتے ہیں تفویض کہتے ہیں. جب کوئی لڑکی کسی کو یہ کہے کہ میں بلا مہر آپ کی بیوی بننا چاہتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں تفویض، اور اس لڑکے کو کہتے ہیں مفوضہ. اور مفوضہ ڈیٹرمنٹ ہے. مفوضہ واو کے نیچے کسرہ ہے، تو وہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو تفویض کرتی ہے. اور مفوضہ کی جو ٹرم ہے یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ حق دے دے کہ آپ کے ساتھ بھی طلاق کا حق ہے. الیہ زوجہ امر طلاق نفسہا، بیوی کو طلاق کا حق دینا شوہر کی طرف، یہ تو شوہر کا حق ہے لیکن وہ بیوی کو دیتے تھے، تو اس کو مفوضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. البینونہ، بینونہ کہتے جدائی کو. مصدر بان الشیء عن شیء، کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کرنا. ای انقطع عنہ و انفصل بینونۃ و بینونہ. انقطع یعنی قطع کرنا، ٹوٹنا، توڑنا. و انفصل اور جدا کرنا، ڈسکنیکٹ کرنا. طلاق بینونہ میں کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی دونوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی قسم کی کیا کہنے، اس کے اندر کوئی قسم اس کے تعلق نہیں رہتا پھر. اچھا پھر بینونہ کے 2 کیا ہے، اس کے 2 ٹائپس ہے. بینونۃ الصغریٰ، بینونۃ الکبریٰ. بینونۃ الصغریٰ میں یہ ہے کہ اس میں ما یمکن للزوجین فیہا عود بعہد، اس میں نکاح کے ذریعے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں نا، عہد بعقد و مہر، مہر بھی اس کے نیا ہو جاتا ہے، طلاق لہ رجعۃ. اور بینونۃ الکبریٰ میں یہ ہے کہ اس میں پھر دوبارہ میاں بیوی اکٹھے نہیں ہو سکے تب تک جب اس کی نکاح کہیں اور ہو کے دوبارہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو انت بائن معلن بائن کا یہ مطلب ہے کہ وہ طلاق بائن، اس کو طلاق بائن کے بعد کسی قسم کی اس کی تعلق نہیں رہتی. رجع کہتے ہیں رجوع کرنا، ٹو کم بیک. کم بیک کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق 1-2 دے دے تو پھر وہ طلاق رجعی ہے، وہ ود ان ڈیز وہ جو ہے نا اس کی طرف رجوع کرے تو اچھا بات ہے. اب دیکھو اس کا یہ تو انہوں نے لغوی تحقیق کی ہے. منه طلاق الرجعی، طلاق الرجعی فی العدہ ابقاء النکاح علی ما دامت به بالعدہ
فإن النکاح قائم، جب عدت کے اندر وہ پھر اپنی بیوی کو رجوع کرے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، رجوع کیا تو نکاح پھر برقرار رہ جاتی ہے. لیکن طلاق بائن میں اس طرح رجوع نہیں ہوتی. جب 3 طلاق کٹی دی جاتے، 3 طلاق دیے جاتے تو پھر اس میں نہیں ہوتی. رجعی میں یہ ہے کہ وہ پھر ود ان ڈیز وہ پھر آ جاتا ہے تو پھر اس کی نکاح برقرار رہتی ہے. اس میں ایک ٹرمینالوجی ہے. اچھا، قال معلقۃ من النساء. معلقۃ من النساء کا کیا مطلب ہے؟ معلقۃ من النساء وہ عورتیں ہیں جن کا شوہر مسنگ پرسن میں سے ہے، یا اس کا شوہر کہیں گم ہو گیا ہے، کہیں نہیں بس گیا ہے، ابھی تک بتایا نہیں ہے، تو اس کو فقدہ زوجہا، جس عورت کا شوہر فقدہ یعنی گم ہوا ہو تو اس کو معلقۃ من النساء کہتے ہیں. تو اس کا کیا ہوگا میں انشاءاللہ ہم فقہ الاسرہ میں پڑھیں گے. یہاں پر ہم صرف ٹرمینالوجی ڈسکس کرتے ہیں. یہاں پر آپ لوگوں نے آج طلاق کے بارے میں پڑھا. طلاق کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو کھولنا، یعنی گھوڑے کو اپنی رسی سے کھولنا، اس کو کہتے ہیں اطلق الفرس. اور طلاق کی لغوی معنی یہ ہے کہ قید کا ختم ہو جانا، یعنی ابھی تک جو میاں بیوی کے درمیان جو قید تھا، جو کانٹریکٹ تھا، وہ ختم ہو گیا، نو مور. طلاق پھر اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا اس کا جو طلاق میں کنایا. تو کنایا کیا چیز تھا؟ کسی دیکھو ان ٹرمینالوجی کو صحیح سمجھنا. کنایا میں بول کچھ اور رہا ہوں، میرا مراد کچھ اور ہے، یہ کنایا ہے. اور تغریز یہ ہے کہ اس میں کچھ اشارہ میں دے رہا ہوں. میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ ما اقبح بخل، یا اب بخل کتنی بری چیز ہے، مطلب یہ سامنے والا بخیل ہے. اور کنایا کی مثال یہ ہے کہ میں بولوں کثیر الرماد، یہ بند اس کے گھر میں بہت ریشز ہے، یعنی جو اس کے اندر گھر میں بہت، اس کا مطلب یہ کہ بہت مہمان نواز بندہ ہے. تو یہ جو میں کچھ اور کچھ بول رہا ہوں، اس میں میرا مراد بالکل یہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے نا ہم نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا تعریض کے ساتھ حقیقت. تصریح میں یہ ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں میرا مراد وہی ہے. انت بخیل، بس اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے جو بولا وہ آپ کے تصریح کہتے کسی چیز کو ظاہر کرنا. ٹو یظہر شیئا، یظہر شیئا کسی چیز کو ظاہر کرنا. اور اس حقیقت میں یہ ہے، حقیقت کا کیا ٹرمز جو یوز کرتا، حقیقت کا معنی ہے کہ وہ لفظ استعمال کرنا جو اس کے لیے وضع کیا گیا، جو اس کے لیے بنایا گیا ہو. اور مجاز میں یہ ہے کہ جو لفظ اس کے لیے بنایا ہو اس کو استعمال نہ کرنا، کسی اور معنی میں استعمال کرنا. اور پھر مفوضہ یا تفویض پڑھ لیا. تفویض کا یہ مطلب کہ کوئی عورت کسی مرد کو کہیں، کسی لڑکے کو کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ بلا کسی مہر کے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیوی بننا چاہتا ہوں، اس کو مفوضہ کہتے ہیں. اور مفوضہ یعنی جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق کا حق دیتے ہیں تو اس کو مفوضہ کہتے ہیں. طلاق بینونہ کہتے ہیں الگ ہو جانا، ٹھیک ہے، بینونہ کبریٰ، بینونہ صغریٰ. اور پھر کہتے ہیں طلاق رجعی میں کم بیک ہوتا ہے ود ان ڈیز، جب تک اس کا عدت پوری نہیں ہو جاتی آپ نے اس کے واپس آنا ہے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. معلقۃ من النساء، معلقہ کہتے ہیں سسپینڈ کو، یعنی یہ وہ عورت ہے جو سسپینڈڈ ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں کہ مرد اس کا شوہر ہے نہیں ہے، اس کا جو ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا. So this was today's topic. See you in next lecture inshallah.